الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق أشياء عادة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل الصلاة على والسلام على علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم الصلاة صل والسلام على على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على حسن بن علي. الصلاة والسلام اللهم على صل حسين بن على علي. محمد وآل الصلاة والسلام على اللهم حسين صل بن على علي. محمد وآل الصلاة والسلام على محمد بن علي. الصلاة والسلام على جعفر بن محمد. الصلاة والسلام على موسى بن جعفر. الصلاة والسلام على. تو عزیزان گرامی واقعا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اور یہاں تک میں نے نماز کے بارے میں پڑھا اور جو کہ آپ کی خدمت میں ہر بار انشاءاللہ یہی درس لے کے آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. کیونکہ جب اللہ کی محبت میں مشغول ہو گئے تو دنیاوی محبت آپ کے دل سے آٹومیٹک نکل جائے گی. یہ دنیا کی لالچ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب آنے نہیں دیتی. یہ دنیا کی ہوس ہے جو ہمیں اللہ سے دور بھگا دیتی ہے. یہ اللہ کی نافرمانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آنے سے ہمیں روکتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کو اور نصارہ کو سلام دیا کرے. آپ کا حکم ہے یہودیوں کو اور نصارہ کو سلام دیا کرے. ولا تسلم علی یہودی امتی، لیکن میری امت کے یہودیوں کو کبھی سلام نہ دیا کرے. بڑا جملہ ہے. اگر ہم اپنی جملوں پر غور کریں بڑا جملہ کہا ہے کہ سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلم علی یہود امتی. یا رسول اللہ آپ نے تو بڑا فرمان کہہ دیا کہ میرے امت کے یہودیوں کو. کیا آپ کے امتی یہودی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے امتی یہودی ہو سکتے ہیں؟ تو جو کریے گا. ادھر فرما رہے ہیں کہ ہم تم سلام دیا کرو یہودیوں کو اور نصارہ کو سلام دیا کرو، لیکن میرے امت کے یہودیوں کو سلام نہ دیا کرو. کیا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں بھی کوئی یہودی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت کا یہودی ہے. اب خدا تعالیٰ کا نماز کی کتنی تعبیر کی گئی ہے اور ہم اس نماز کو اسی نماز کو پابندی سے پڑھتے نہیں ہیں، ثبوت سے نہیں پاتے. اگر یہی آپ کوئی بھی جو جہاں پر بھی کوئی کام کر رہا ہو آپ ان کو کوئی بھی کمپنی والا حکم دے دے کہ آپ نے صبح کو 4 بجے کمپنی میں پہنچنا ہے، گاڑی آپ کی پہنچ جائے گی. ہم نیند حرام کر کے اسی گاڑی تک پہنچ سکتے ہیں. جب ہم روزی کی تلاش میں 4 بجے اٹھ سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی محبت میں 4 بجے نہیں اٹھ سکتے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی ہم رازق کی تلاش میں اس رزق کی تلاش میں ہم رازق کو بھول گئے. اس رزق کی تلاش میں ہم رازق کو بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رزق تو دیتا ہے لیکن رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے. آج ہر ایک پریشان کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ روزی بھی ہے، جاب بھی ہے، آفس میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ پریشان ہے. سبب کیا ہے؟ وہ صرف سبب یہی ہے کہ وہ بندہ رازق کو بھولا چکا ہے. جب اللہ اسے بلانا چاہ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتا سے کرے. لیکن ہم نماز پڑھ نہیں پاتے، صبح کو ہم اٹھنا. وجہ کیا ہے؟ اور کائنات فرماتے ہیں یہ مت کہا کریں کہ ہم صبح کو اٹھ نہیں پاتے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو تم نے سارے دن کے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اللہ نے تجھے اپنی دربار میں بلانے کے قابل نہیں سمجھا.
اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کو بلائے کہ آ جاؤ، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ روک سکے۔ جب اللہ بلا رہا ہے یعنی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے قابل نہیں سمجھتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ذات پروردگار نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سرور کو نہیں بلایا، ذات پروردگار نے ہمیں ظہرین کے وقت نہیں بلایا، ذات پروردگار نے نماز مغربین کے وقت نہیں یعنی اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ تلاش کر کے اسی وجہ کی جو نافرمانی کی ہے اللہ کی، اسی کی معافی طلب کریں، وہ حقیقی کامیابی ہوگی انشاءاللہ، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اذان گرامی، تو کوشش کریے ہم کر کیا رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے سب کے، اور حضرت آدم سے لے کر کوئی بھی حتیٰ کہ محبوب ترین ہستیاں جو اللہ کی ہیں، وہ بھی یہ دنیا چھوڑ چلی گئی۔ محبوب ترین، جن کی محبت میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، جن کی محبت میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، وہ بھی چلی چکی یہاں سے۔ جب وہ موت نے ان کو نہیں بخشا تو ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ جب ہمیں معاف نہیں کرے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخرت کی تیاری کریں۔ یہ وقت ہے، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر بہت پچھتائیں گے ہم، جب یہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی ہم پچھتائیں گے۔ کاش کہ اب زندگی مل جائے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ وہاں پر اللہ فرمائے گا کلا بل، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تو جب دنیا میں تھا نہیں دیکھ رہا تھا تمہارے رشتہ دار مر رہے تھے، تمہارے دوست مر رہے تھے، تمہارے پڑوسی مر رہے تھے، تمہیں یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، پھر تم تیاری کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جب موت نے پکڑنا ہے تو پھر آخرت کی تیاری کریں، اس موت کے لیے تیاری کریں جس کے لیے وہ موت آسان بن جائے، وہ موت بھاری نہ ہو، وہ موت مشکل سے نہ ہو، وہ موت اتنی سنگین موت ہوتی ہے جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، اس کی موت اتنی سنگین ہوتی ہے۔ 300 سال گزرنے کے بعد اگر کسی میت سے پوچھا جائے یہ بتائیں، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر کسی میت سے پوچھیں، کسی مردہ سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں جب ملک الموت تم پر حاوی ہو چکی تھی، یہ ملک الموت اسرائیل تمہاری روح قبض کر رہا تھا، تو کیسا محسوس کر رہے تھے؟ مولا نے کہا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا کسی کچھ مردہ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا اگر مردہ ہی بتا دے تو اور بہتر ہے کیونکہ اس نے وہ حال دیکھا ہے۔ تو مولا نے کہا خدائے قبرستان میں جا، جو پرانی سے پرانی قبر ہو اسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اٹھ جا، علی کا حکم ہے۔ جب وہ آیا اسی قبر پر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا کہ علی بن ابی طالب نے الامر امام نے بھیجا ہے، اٹھ جا مجھے موت کے مناظر بتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے فقط ایک نماز ترقی کی، ایک نماز ترقی کی، اور جب ملک الموت میری روح قبض کر رہا تھا ایسے جیسے کانٹے دار کوئی ایسی چیز تھی جو حلق سے نکال رہا تھا، جس کی کرواٹ مجھے 300 سال گزر چکے ہیں، مرتے ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس موت کی کراہٹ ابھی تک میرے حلق سے گئی نہیں۔ ایک وقت میں نے نماز رکھی تھی، پڑھی تو تھی لیکن تھوڑی سی تعبیر کر کے پڑھی تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ہمیں چاہیے ہم صراط مستقیم پر چلیں، ہمیں چاہیے اللہ کے احکام پر عمل کریں، ہمیں چاہیے قرآن پڑھیں، قرآن کی آیات پر عمل کریں، گناہوں سے خود کو محفوظ رکھیں، تب ہماری کامیابی ہوگی۔ اگر ہم گناہوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھیں گے، یقین مانیں دنیا میں بھی ہماری ضلالت ہے اور آخرت میں بھی ہماری ضلالت ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کو بھلا چکے ہیں اور اللہ ہمیں بھلا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بچائیں اس کی نافرمانی سے۔ وہ ذات اقدس اتنی ہے
یہی نماز ہے. کیوں برائی سے بچاتی ہے؟ وہ برائی سے اس لیے بچاتی ہے جب وہ بندہ نماز کے لیے آئے گا پھر وہ سوچے گا کہ میں اگلی نماز آنے تک اگر میں نے گناہ کیا تو پھر اس کے دربار میں مجھے جانا ہے. اس وجہ سے خود کو گناہوں سے بھی بچائے گا اور خود کو برائی سے بھی بچائے گا. جو انسان خود کو اللہ کی رضا کے خاطر گناہوں سے بچاتے اللہ اس کو اپنا معبود بنا دیتا ہے. ثواب پڑے محمد وعلیکم. اللهم صل على محمد وعلى تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. ہماری دلوں پر میں ڈھاڈر میں پڑھ رہا تھا, وہاں پر شاید آپ میں سے کوئی گئے ہوں گے بلوچستان میں ڈھاڈر میں, وہاں پر رہا تھا. وہاں سادات ہیں, کافی عرصہ وہاں سادات رہی ہے روکی. تو وہاں پر میں پڑھ رہا تھا, وہاں سے گنا ہوتا ہے, کمت سے ہم کہتے ہیں گنا, وہ آدھا قرار بناتے تھے, ہندو بناتے تھے, چھینتے مور کے پھر بنا کے اس سیدوں کے پاس بھیجتے تھے. میں وہاں پر مدد سے جانے تو میں پرنسپل تھا. تو سادہ میں مجھے بلایا کہ آپ اس طرح برابر فرمائیں. میں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کھانا. کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ یہ قرار بناتا ہے, ہندو بناتا ہے یہاں پر, اور ہندو کا ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ گنا کیڑا ہوتا ہے, وہ چھینتا ہے اور پھر یہ حرام ہو جاتا ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کھاتے. تو اسی سید نے جو فیض تھا, خدا میں امام کے مسئلے پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں کوئی اسی سید کے ساتھ بات تک نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا اسے کہ قبلہ یہ بتائیں کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پہ؟ تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی ہوگی 1.5 سال میں؟ کتنے جمعے نماز پڑھائے ہوں گے؟ ایک آیت بھی آپ کے دلوں پر عمل نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ ہے گناہ کرتے کرتے تمہاری دل سیاہ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے قرآن بھی تمہارے قلوب پہ عمل نہیں کر رہا. اقبال اللہ نے دلوں پر تالے لگا دیے. جن دلوں پر قرآن و احادیث عمل نہ کرے اسے سمجھے کہ اللہ نے انہی دلوں پہ تالے لگا دیے ہیں کہ قرآن عمل نہیں کر رہا, قرآن اثر نہیں کر رہا. اور آپ مجھے بتائیں, مجھے تو یہاں آتے ہوئے تقریباً 10-12 جمعے ہو گئے ہیں ابھی. یہ بتائیں ہر جمعے پہ کوئی نہ کوئی نصیحت لے کے آتا ہوں, لیکن عمل کے لحاظ سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کتنا عمل ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں نہیں سمجھ رہا کیا, میں سب دیکھ رہا ہوں. لیکن عمل اگر میرا کام ہے احکام پہنچانا, زبردستی میں نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. عمل کریں تو کامیابی ملے گی. تاکہ لسان المومنین قلوب الکافرین نہ بنا. زبان کے مومن ہیں لیکن اعمال کے لحاظ سے ہم کافر نہ بنے تو وہ بہتر ہوگا. کامیابی اس میں نہیں ہوگی. کامیابی تب ہوگی جب ہم زبان میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی دعویٰ ہو کہ واقعی ہم حقیقی حسینی ہیں. کردار حسینی ہمارے اندر ہے, کردار حسینی ہمارے اندر ہے. حقیقت بتاؤ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر کیا وجہ ہے کہ ہم دن بہ دن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے دن بہ دن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہیں, کیا وجہ ہے ہماری اولاد ہماری نافرمانی کر رہی ہے. آپ دیکھیں میں بھی رات میں معاشرے میں پڑھ رہا ہوں, مجھے سب پتہ چل رہا ہے ہماری اولاد کیوں نافرمانی کر رہی ہے, کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے تو ہماری اولاد ہماری نافرمانی نہ کرتی, ہماری اطاعت کرتی. اگر ہم اللہ کی اطاعت گزار بن جاتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں نہیں, اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہیں. اگر اللہ کے اطاعت گزار ہوتے تو خود کو گناہوں سے معذور رکھتے, جو ہماری کامیابی کا سبب ہے, جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے. سوال پہ محمد وعلیکم. یہ مہلت ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھانے